یسوع مسیح ہمارے ہیرا ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم امثال کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 5 تک غور کرے تھے۔ اب ہم خدا کے کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جس سے مثل اور تمثیل کو، داناؤں کی باتوں اور ان کے معاموں کو سمجھ سکی۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو اور ایک امثال یہ خیال رکھتا ہے۔ اگر ہم باب 25 اور آیت 2 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خدا کا جلال راست دری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست بات ہے۔ خدا جو ہے خوشخبری دے چکا ہے کہ خوشخبری چھتوں پہ سے سنائی جائے، مگر خدا کے کلام میں ایک بہت بڑی سچائی ہیروں کی طرح ہے۔ خدا جو ہے یہ ہیروں کو زمین پہ پھینک کے نہیں پھیلا دیا ہے۔ ہیرا اور جو ہے جواہرات اور جو بھی قیمتی چیزیں ہیں آدمی سے چھپائی گئی ہیں، تاکہ وہ قیمتی چیزوں کو آدمی ڈھونڈے اور نکالے۔ چیزوں کو جو قیمتی ہیں چھپا کے رکھنا خدا کا جلال ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھنا ضروری ہے اچھے اچھے بھید کی باتیں اوپر لانے کے لیے۔ یسوع مسیح بولنے کو لگے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح یہ نہیں بولے کہ تم لوگوں کو خدا کے کلام میں ڈھونڈنا نہیں چاہیے۔ انہوں ایسا نہیں بولے، بلکہ ہم کو بتائے ہیں کہ ہم خدا کے کلام میں ڈھونڈنا ہے۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ برابر سے نہیں ڈھونڈے ہیں، اس لیے اگر برابر سے ڈھونڈتے ہوتے تو اس میں تم لوگوں کو مل جاتا۔ ڈھونڈنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اصل خزانہ جو ہم کو بائبل شریف میں ملتا ہے وہ ہے یسوع مسیح۔ انہوں بولتے ہیں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ تو میرے دوست، اگر آپ بائبل شریف میں یسوع مسیح کو نہیں پائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیرے کو کھود کے نہیں نکالے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے ہیرا ہیں۔ آپ گہرائی میں نہیں کھودے ہیں جس کے ذریعے سے آپ نکالے نہیں ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ کھود کے نکالیں۔ یا کلام بتاتا ہے، جس سے مثل اور تمثیل کو، داناؤں کی باتوں اور ان کے معاموں کو سمجھ سکے۔ دوسرے الفاظوں میں خدا جو ہے یہ بہت بڑے سچائیوں کو یہ کتاب میں ڈالا ہے، یعنی کہ بائبل شریف میں۔ مگر افسوس کی بات ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے کی نادانی انسان کو سچائی جاننے سے دور کر دیتی ہے۔ تو خدا کے کلام کو گہرائی سے پڑھنا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ آج جو ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس پڑھ لیے تو بس ہے۔ میرے دوست، آپ کو خدا کا کلام صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خدا کے کلام میں سے بھید کے باتیں ڈھونڈنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آج آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ بھیدیں ڈھونڈنے کے لیے خدا کا کلام نہیں پڑھ رہے، بس
پڑھنا بول کے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے تو آپ اپنی یہ رویے کو بدلنا پڑے گا۔ کئی لوگ ہیں جو ایک سال میں کم سے کم 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، بلکہ میں تو بولوں گا 6 مرتبہ بائبل شریف پڑھ لیتے ہیں، مگر خدا کے بھید کے باتوں کو نہیں جانے ہیں۔ پرواہ نہیں ہے، آپ سال میں ایک دفعہ بائبل شریف کو پوری طریقے سے ختم کرو، لیکن گہرائی کے ساتھ پڑھو، یہ ارادے سے کہ آپ خدا کے کلام میں سے گہرائی کے باتیں نکالیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کا کلام جو ہے خدا کے خوف پہ زور دیا ہے۔ علم جو ہے کیا پڑھنے لکھنے سے شروع ہوتی ہے؟ کیا ڈگریاں حاصل کرنے سے شروع ہوتی ہے؟ کیا میرے بھائی اور بہن، میرے کو غلط نہیں سمجھنا، میں پڑھائی لکھائی یا ڈگری حاصل کرنے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ پڑھنا لکھنا انسان کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ ہم یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو پڑھنا اور لکھنا اور ڈگریاں حاصل کرنا ضروری ہے، مگر میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے سے یا ڈگری حاصل کرنے سے علم یعنی کہ خدا میں علم حاصل نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی علم آپ کے دل میں قائم ہونا بولے تو پھر آپ کے دل میں خدا کے لیے خوف ہونا چاہیے۔ خدا کا خوف آپ کے دل میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آپ خدا کے راہوں پہ چلیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات یہاں خدا کا کلام یہ ظاہر کرتا ہے کہ احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں، یعنی کہ ناچیز جانتے ہیں۔ اب ہم آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ میرے بھائی اور بہن، یہ گھرانے کا رشتہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، اور بچے بھی ماں باپ کے تربیت پہ چلنا ضروری ہے۔ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں ان پہ افسوس ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور خدا کے راہوں پہ چلنے کے لیے ان لوگوں کو سکھانا۔ تربیت خدا کے کلام میں سے ہونا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ اے میرے بیٹے، اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ تو آیت 8 اور 9 میں گھر کے اندر بات ہو رہی تھی کہ بچے اپنے ماں باپ کی تربیت پہ چلنا، یہ گھر کی بات تھی۔ آیت 10 میں باہر کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہمارا بچہ باہر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، زیادہ تر اس کی ملاقات گنہگار سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی نسل گنہگار ہے۔ کئی لوگ مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہر ایک انسان جس سے ہم ملاقات کریں گے انہیں مسیحی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن ہمارا بچہ جب باہر جاتا ہے تو اس کی ملاقات ایک گنہگار سے ہوتی ہے، ایک ایسے شخص سے جو گناہ میں مبتلا ہے، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا ہے۔ تو جب بچے کی ملاقات ایسے گنہگار سے ہوتی ہے تو بچے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، تو رضامند نہ ہونا۔ تو بچے کا یہ رویہ رہنا کہ انہیں وہ باتوں پہ راضی نہیں ہونا جو گنہگار اس کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ جب کوئی بھی ہم کو گناہ میں پھسلانے کی کوشش کرتا ہے تو میرے بھائی،
याद रखो, हम रजामंद नहीं होना। अब हम आयत 11 से 13 पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छिपकर बेगुनाह के लिए नाहक घाट लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं, जिस तरह पातल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि एक गुनहगार का कुछ इरादा होता है, उसके भी अपने इरादे होते हैं जहां उन्हें कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन दूसरों का नुकसान पहुंचाने के जरिए से। आयत 14 में लिखा हुआ है, तू हमारे साथ मिल जा, हम सबकी एक ही थैली होगी। मेरे दोस्त, ये तरीका जो है शुरू से रहा है और आज भी लोग अपने जिंदगी में ये तरीका अपना रहे हैं। तरीका ये है कि तू हमारे साथ मिल जा, हम सबकी एक ही थैली होगी। अब आप सोच सकते कि कैसे किस्म के ख्यालात ये लोगों के रहेंगे। आम तौर से जो लोग ये तरीका अपना रहे हैं, अपने खुद ही से कुछ भी नहीं कर रहे। उन लोग चाहते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोग जो है ये लोगों के साथ अपनी थैली बांटना, यानी कि दूसरे के कमाई पे ये लोग जीना चाहते हैं। निकम्मे लोग होते हैं, याद रखो, और शरारत से भरे हुए रहते हैं और दूसरों की कमाई खाना चाहते हैं। आयत 15 पढ़ेंगे, तो ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पांव रोकना। तो यहां आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बात हो रही है, यानी कि आप ये सलाह पे गौर कर सकते हैं, कितनी अच्छी सलाह है। यहां क्या बोल रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना। किसके हमरा नहीं जाना? उनके जो शरीर हैं, जो शरारत से भरे हुए हैं, उनकी राह से अपना पांव रोकना। तो यहां बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हमारे कदम हम रोकना चाहिए। अगर कोई हमको आजमाइश में भी गिराने की कोशिश करता है और हम तकरीबन आजमाइश में गिरने पे हैं, तो भी मेरे भाई, हम जरा सा रुक के अपने कदम को रोकना और आगे बढ़ना नहीं चाहिए आजमाइश में गिरने के लिए। तो यहाँ बाइबल शरीफ ये बताती है कि हम इस तरीके से अपने आप को शरीरों के ग्रोह से अलग करना चाहिए। खुदा नहीं चाहता कि हम जब यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, शरारतियों के साथ मुब्तला हो जाना। खुदा की मर्जी ऐसी नहीं है हमारे लिए, बल्कि हम वो लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए जो खुदा के लोग हैं। आयत 16 से 18 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना आबस है, और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं और छिपकर अपनी ही जान की घाट लगाते हैं। तो मेरे दोस्त, जब आप इस तरह के शरारती कामा करते हैं, तो ये चीज आपको बर्बादी के तरफ ले लेके बढ़ती है। आप जो हैं अपने जाल में फंस जाते हैं। आयत 19 पढ़ेंगे, नफा के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। तो लालची टिकने वाले नहीं, उनका लालच उनको बर्बाद कर देगा। आयत 20 पढ़ेंगे, हिकमत कूचे में जोर से पुकारती है, वो चौकों में अपनी आवाज बुलंद करती है। प्यारे भाई और बहन, हिकमत जो है लोगों को बुला रही है उसके पास से सीखने के लिए। दुनिया के हिकमत से ना तो आपको फायदा है, ना आप उससे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की हिकमत आपका साथ देने वाली नहीं है। आपके जिंदगी में रूहानी हिकमत की जरूरत है, और ये हिकमत पढ़ने लिखने से हासिल नहीं होती है, बल्कि ये हिकमत को हासिल करने के लिए
خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔